تیسرے درویش کا قصہ جب ختم ہوا تو چوتھے درویش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت اپنے بھائی کو وصیت کی کہ تم شہزادے کے جوان ہونے پر اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرنا اور تخت سلطنت اس کے حوالے کرنا۔ میری پرورش مبارک نامی ایک غلام نے کی۔ جب میں 14 برس کا ہوا تو مبارک مجھے چچا کے پاس لے گیا کہ اب اس کی شادی کر دیجیے۔ چچا نے نجومیوں کو بلایا، لیکن نجومیوں نے کہا کہ 1 سال تک کوئی مبارک ساتھ شادی کے لیے نہیں۔ میرے چچا کی نیت بدلی اور انہوں نے مجھے ختم کروانے کا ارادہ کیا۔ مبارک مجھے بچانے کے لیے میرے والد کے ایک خفیہ تہ خانے میں لے گیا، جہاں بے شمار جواہرات کے علاوہ 39 زمرد کے بندر تھے۔ مبارک نے بتایا کہ یہ بندر جنوں کے بادشاہ ملک صادق نے جہاں پناہ کو دیے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ہر بندر کے تابع 1000 دیو ہیں، لیکن جب تک یہ 40 پورے نہیں ہوتے بیکار ہیں۔ اس لیے ہم ملک صادق سے 40واں بندر حاصل کرنے چلتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مبارک نے میرے چچا سے بہانہ کیا کہ اگر آپ نے اسے یوں ہی قتل کیا تو بدنامی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ میں اسے دور جنگل میں لے جا کر قتل کروں اور وہیں کہیں زمین میں دفن کر دوں۔ میرے چچا کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے مجھے مبارک کے ساتھ کر دیا۔ ہم لوگ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس مدد کے لیے پہنچے۔ ملک صادق نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دی اور کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو تلاش کر کے لے آؤ تو تمہیں 40واں بندر بھی دے دوں گا۔ مبارک اور میں اس لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ 7 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر ایک شہر میں پہنچے جہاں سب عبادت میں مصروف تھے۔ ایک اندھا ہندوستانی فقیر بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اسے کسی نے کچھ نہ دیا۔ میں نے ایک اشرفی جیب سے نکال کر اسے دی۔ اس نے دعائیں دی، پھر ہم اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ایک کھنڈر محل میں داخل ہوا، وہاں فقیر کی بیٹی بھی تھی۔ فقیر نے بیٹی کو کھانا اور کپڑے دیے۔ میں نے دیکھا کہ ملک صادق نے جو تصویر دی تھی وہ اس کی بیٹی کی ہے۔ پھر میرے کہنے پر فقیر نے اپنا حال سنایا کہ وہ بھی اس شہر کا رئیس تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی تھی، لیکن شادی کی رات ہی اس کا قتل جنوں کے ایک بادشاہ نے کر دیا۔ لیکن شادی کی رات ہی اس کا قتل جنوں کے ایک بادشاہ نے کر دیا۔ وہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ مقتول شہزادے کے باپ نے فقیر اور اس کی بیٹی کو مروانے کے لیے فوج بھیجی، لیکن ایک غیبی آواز نے ان سپاہیوں کو ڈرا دیا کہ اگر تم نے ان باپ اور بیٹی کو نقصان پہنچایا تو تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بادشاہ ڈر گیا۔ بادشاہ کے حکم سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن حویلی ہی میں بند پڑے رہے۔ کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے بوڑھے سے لڑکی کا ہاتھ مانگا، وہ راضی نہ ہوا۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رہے۔ فقیر کی موت کے بعد ہم اس لڑکی کو ملک صادق کے پاس لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ مبارک کے کہنے پر باز رہا، لیکن اس نازنین سے اظہار کر دیا، وہ بھی میری طرف مائل ہو گئی تھی۔ مبارک نے جب ہم دونوں کا یہ حال دیکھا تو اس نے ایک ایسی تدبیر کی کہ ملک صادق نازنین سے بددل ہو جائے۔
اس نے لڑکی کے بدن پر ایک ایسا روغن ملا جس کی بدبو سے دماغ پراگندہ ہوتا۔ ملک صادق ہمارے آنے سے خوش ہوا، بہت خاطر مدارت کی، لیکن روغن کی بدبو سے بے حال ہوا اور ہماری سازش کو بھانپ کر غصہ ہوا۔ تو میں نے طیش میں آ کر مبارک کی کمر سے خنجر نکال کر اس کی توند پر مارا۔ پہلے تو وہ چکرایا، لیکن اس نے اس زور سے میرے لات ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو جنگل میں ویران پایا۔ آخر بھٹکتا ہوا ایک روز پہاڑ میں جا پہنچا۔ خود کو گرانے کا ارادہ کیا کہ برقع پوش آ پہنچا اور کہا کہ روم چلا جا، وہاں تیرے جیسے 3 شخص اور وہاں کے سلطان سے ملاقات ہوگی، 5 کا مطلب ایک جگہ پورا ہوگا۔ چوتھے اور آخری درویش کی سیر میں جغرافیائی نقطہ چین ہے۔ یہاں بھی سارے مافوق الفطرت عناصر یکجا کر دیے گئے ہیں۔ حبشی غلام مبارک اس درویش کو اس کے باپ کی وفات کے بعد چچا سے نجات دلانے کے لیے ایک دریچے کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ آگے باغ و بہار سے لیا ہوا اقتباس پیش کروں گی۔ نزدیک گیا، دیکھتا ہوں تو اس دریچے کے اندر عمارت ہے اور 4 مکان ہیں۔ ہر ایک دالان میں 10 خمیں سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لٹکتی ہیں، اور ہر ایک گولی کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا بیٹھا ہے۔ 39 گولیاں تینوں مکانوں میں گئیں اور ایک خم کو دیکھا کہ منہ منہ اشرفیاں بھری ہیں۔ اس پر نہ میمون ہے نہ خشت ہے، اور ایک حوض جواہر سے لبالب بھرا ہوا دیکھا۔ یہاں جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے اس درویش کے باپ کی دوستی کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہر سال زمرد کا ایک بندر اسے تحفے کے طور پر دیا کرتا تھا، لیکن صرف 39 ہی دے پایا تھا کہ بادشاہ نے وفات پائی، اور ایک بندر کی کمی کی وجہ سے باقی 39 بندر بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ ملک صادق سے ملاقات کا منظر، جس سے چوتھا درویش مبارک کی معیت میں 40واں بندر طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہے، اس پر ملک صادق تاج اور 4 کپ موتیوں کے پہنے ہوئے تکیہ لگائے بڑی شان سے بیٹھا ہے۔ یہاں بھی اس سے قبل بھی موتیوں اور جواہرات سے یہ لگاؤ ایک بھرپور رومانی تخیل کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ملک صادق بھی، جیسا کہ بعد میں کھلتا ہے، ایک نازنین کے عشق کا مارا ہوا ہجر و فراق کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی شبیہ درویش کو اس درخواست کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی کھوج لگانے میں کامیاب ہو تو اپنی مراد کو پہنچے۔ اس نکتے سے پھر مہم جوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ 7 برس تک وہ حیران و پریشان در بدر کی خاک چھانتا پھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک نابینا ہندوستانی فقیر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور جس عورت کی شبیہ درویش کے پاس تھی وہ اسی فقیر کی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ وہ دونوں ایک پرانے بسیدہ مکان میں
جس کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ایک عظیم الشان محل رہا ہوگا رہتے تھے۔ یہ مکان آسیب زدہ معلوم ہوتا ہے۔ دراصل ملک صادق ایک زمانے میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، اور جب اس کی شادی کسی شہزادے سے کر دی گئی تو عین شب عروسی میں اس مکان میں شور و غل سنائی پڑا۔ پٹ کی چول اٹھا کر دیکھا تو دولہا سر کٹا ہوا پڑا تڑپتا ہے اور دلہن کے منہ سے کف چلا جاتا ہے، اور اسی مٹی میں لتھڑی ہوئی بے حواس پڑی لوٹتی ہے۔ انتقام کی یہ پراسرار شکل بھی دراصل رقابت کے شدید جذبے کی خارجی تجسیم ہے، اور پہلے درویش کی سیر میں اس کی ایک جھلک ہم دیکھ چکے ہیں، جب لڑکی اور اس کے باپ کے قتل کا حکم شہزادے کے باپ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے تو ایک مہیب آواز بادشاہ محل میں اپنے کانوں سے سنتا ہے، کیوں کمبختی آئی ہے، کیا شیطان لگا ہے، بھلا چاہتا ہے تو اس نازنین کے احوال کا معترض نہ ہو۔ یہاں دو اشارے معنی خیز ہیں، ایک یہ کہ اس شہر کے سارے وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ اسم اعظم پڑھتے ہیں، اور دوسرے جیسا کہ فقیر کی بیٹی نے خود کہا کہ بہت سے آدمی اہتمام کرتے ہوئے اس مکان میں آئے اور شہزادے کے قتل کے مستعد ہوئے، اور اس کی صورتیں آدمی کی سی تھیں لیکن پاؤں بکریوں کے سے نظر آئے، اور واضح رہے کہ بکری کے سے پاؤں قدیم اساطیری اشارہ ہے۔ درویش نے لڑکی کے لیے اپنے سوز عشق کی کیفیت اور اپنے مدعائے دلی کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے۔ یہ اقتباس ہے باغ و بہار کا۔ ذرا منصف ہو کر غور فرماؤ تو عشق کی تلوار سے سر بچانا اور جان کو چھپانا کس مذہب میں درست ہے؟ میں نے سب طرح اپنے تئیں برباد کر دیا ہے، معشوق کے وصال کو میں زندگی سمجھتا ہوں، اپنے مرنے جینے کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، بلکہ اگر نا امید ہوں گا تو بن اجل مر جاؤں گا اور تمہارا قیامت میں دامنگیر ہوں گا۔ غرض اس طرح درویش نے اپنی خاطر جو ہے وہ اس حسین لڑکی کو حاصل کر لیا، اور یہ ملک صادق کی امانت تھی، لیکن جب وہ ملک صادق سے اس کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو وہ غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی بدعہدی تھی جو عشق و محبت کے معاملات میں بیجا دخل اندازی کے مرادف تھی۔ درویش نے ملک صادق کی توند میں چھری ماری، وہ ہلاک تو ہوا بلکہ یہ خیال ہوا شاید جان سے گیا۔ ملک صادق کے حیولہ میں جو تاریکی کی قوتوں کی تجسیم سے عبارت ہے، تبدیلی تقلیب کے اس عمل کے مطابق ہے جو مافوق الفطرت مخلوقات سے مختص ہے۔ آخری جملے سے ایک ایسے خرابے کا نقش ابھرتا ہے جس کی کچھ اور مثالیں اس قصے میں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو یاس، حسرت، نا امیدی اور دہشت کے تاثر کو پیدا کرتی ہیں، تو اس کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی باغ و بہار میں سے لیا ہوا اقتباس ہے۔ میں کھڑا دیکھتا تھا کہ وہ زمین پر لوٹ لاٹ گیند کی صورت بن کر آسمان کی طرف اڑ چلا، ایسا بلند ہوا کہ آخر نظروں سے غائب ہو گیا، پھر ایک پل کے بعد بجلی کی طرح کڑکتا اور غصے میں کچھ بے معنی بکتا ہوا نیچے آیا اور مجھے ایک لات ماری کہ میں
تیورا کر چاروں خانے چت گر پڑا اور جی ڈوب گیا۔ خدا جانے کتنی دیر میں ہوش آیا، آنکھیں کھول کر جو دیکھا تو ایک ایسے جنگل میں پڑا ہوں کہ جہاں سوائے کیکڑ اور جھونپڑی کے درختوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اس گھڑی عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ تو اس طرح اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ یاس و حسرت، نا امیدی، مایوسی، خوف، دہشت کے جذبات پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح چوتھا درویش جو ہے وہ بھی بلاخر پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا کر اپنی جان ضائع کرنے کا تہیہ کرتا ہے کہ ناگہاں وہی سوار صاحب برقع پوش آ پہنچتے ہیں، جس کی کئی شبیہیں پہلے بھی نظر آ چکی ہیں، اور بشارت دیتے ہیں کہ شاید دوسرے درویشوں کے ساتھ مل بیٹھنے اور باہمی گفتگو سے کوئی صورت یا کوئی مشکل کشائی کی صورت نکل آئے۔ جب چوتھے درویش کا قصہ پورا ہوا تو آزاد بخت کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے۔ آزاد بخت نے جشن کی تیاریاں کی، خزانے کا منہ کھول دیا۔ آزاد بخت نے جشن کی تیاریاں کی، اس طرح خزانے کا منہ کھول دیا گیا، لیکن ایک سانحہ ہوا کہ کمسن شہزادے کو ابر کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ 2 دن بعد واپس پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ 7 برس تک چلتا رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شاہ پرستان ملک شہپال کو شہزادہ اتنا پیارا لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے منگوا لیتا ہے۔ بالآخر آزاد بخت اور ملک شہپال کی ملاقات ہوئی۔ ملک شہپال کی مدد سے چاروں درویشوں کی مرادیں پوری ہوئیں، جہاں جو چاہتا تھا اس کی شادی ہوئی۔ اس طرح آخر میں چاروں درویش اور بادشاہ آزاد بخت اپنی اپنی مرادوں کو پہنچے اور قصہ ختم ہوا۔ باغ و بہار کا اختتام اس طرح کیا ہے جس طرح یہ چاروں درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے، اس طرح ہر ایک نامراد کو مقصد دلی اپنے کرم و فضل سے برلا۔ بطفیل پنجتن پاک 2 از دہ امام 4 دہ معصوم علیہ السلام والسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے آمین یا الہ العالمین۔ میر امن کے فن کا ایک نمایاں اور ممتاز پہلو قوت ایجاد پر ان کی مکمل قدرت اور دسترس ہے۔ قوت ایجاد کی فراوانی اور بہتات کا یہ عالم ہے کہ قصے میں سے قصہ نکلا چلا آتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے واقعات معرض بیان میں آتے ہیں، جن سے تحیر کا احساس ناگزیر طور پر ابھرتا ہے۔ یہاں کردار نگاری کسی طرح اہم نہیں ہے، پورا قصہ ایک طرح کے سفرنامے کا التباس پیدا کرتا ہے، ایسا سفرنامہ جو نت نئی دنیاؤں اور اقلیموں کا تماشا دکھا دے، جو روزمرہ کے تجربے پر مستند ہے۔ اس لیے شہر، جنگلات، باغات، قیمتی لباس، کھانوں کی قسمیں اور رسم و رواج اپنے پورے جزیات کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا، باغ، ٹیلہ، شہر، دریا، چشمہ، یہ سب ایک اساطیری منشا بھی رکھتے ہیں، اور ادب اسی وقت اساطیری بنتا ہے جب وہ
فطرت کو ماورائے فطرت کے رنگ سے شرابور کر دے۔ باغ و بہار میں تقریباً تمام قصوں کی تان حسن و عشق کے تجربے پر ٹوٹتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان جلووں کی ہمہ ہمی نظر آتی ہے جو مافوق الفطرت اور محیر العقول ہیں، عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ یہاں جگہ جگہ زندگی میں کھلے دل سے شریک ہونے کی دعوت بھی ملتی ہے۔ مزید برآں شدید قسم کی محبت اور شدید قسم کی نفرت اور غیظ و غضب کے احساسات کے درمیان جو یکساں طور پر سرمستی کی حدوں کو چھوتے ہیں، اسے قائم رکھا گیا ہے۔ جنوں، پریوں اور نیم انسانی نیم حیوانی قسم کی مخلوقات کی تصویر کشی میں رومانیت کی طرف رویے کا اظہار ملتا ہے، اور رومانیت کی کشش اور دل فریبی ہی نہیں بلکہ رومانیت کے کرب کو بھی بخوبی نمایاں کیا گیا ہے۔ آخر میں جس طرح انجام بازیافت اور شادی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بھی زندگی کے تربیہ کو قبول کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ باغ و بہار کو اگر مروجہ قصوں کی طرح پڑھا جائے اور محض زبان و بیان کی آراستگی، ہمواری اور دل نشینی کو سراہنے پر اکتفا کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میر امن کے ہاں کوئی سیدھی اور ہموار راہ نہیں ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر شے اپنی مناسب جگہ اور اپنا مقررہ مقام پا لیتی ہے۔ اس کے تمام کردار جو ہیں وہ اپنے انجام کو بہتر طور پر جو ہے وہ اس نے بنا دیا، تمام کرداروں کے انجام کو بہتر انداز میں پیش کیا۔ اس طرح ہم اسے جو ہے وہ اوپن اینڈڈ ناول بھی کہہ سکتے ہیں۔ باغ و بہار کی نثر ایک زندہ نثر ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ واضح طور پر نقش پذیر ہو گئی ہے، اس کے نقش ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ داستان ہونے کے باوجود اس میں دلی کے در و دیوار اور دلی کے اشخاص، افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ باغ و بہار کو اس لیے بھی زندہ نثر کی کتاب کہا گیا ہے کہ اس میں باتیں کرنے یا کہنے کا انداز بالکل فطری اور قدرتی ہے۔ اس کی زبان اس زمانے کی کے عام لوگوں کی زبان ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے۔ باغ و بہار میں زندگی کی ایک دوڑتی ہوئی لہر دکھائی دیتی ہے۔ میر امن اپنے تخیل اور تصور کی مدد سے جہاں تہاں جو نئے جہان آباد کرتے ہیں، ان میں ہر جگہ ایک خاص معاشرت، ایک خاص تمدن اور اس خاص معاشرت اور تمدن کی رسم و روایات کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ باغ و بہار کے ہر صفحے پر ہمیں ایسی خصوصیات ملتی ہیں جو ہمیں اصلی ہندوستان، خاص طور پر اسلامی ہندوستان کو سمجھنے میں بہت مددگار یا معاون ثابت ہوتی ہے۔